صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کاپی کے سوالات بیان کرنے سے پہلے مجھے جو 2-3 سوال آئے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے اور عبدالواحد صاحب کو دونوں کو ایک ہی آتے ہیں کہ ذرا اہمیت کے ساتھ کوئی اگر بولتے ہیں اہم سوالات تو میں صاف کہتا ہوں کہ عبدالواحد صاحب سے فون میں بات کر لیں۔ آپ پھر بھی لوگ کہتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں، ڈائریکٹ ان کے نمبر پر آپ سوالات کو میسج کریں۔ میرے پاس چونکہ آ گئے، پتہ نہیں کہ کون ذمہ دار ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کتنے فاصلے کی مسافت پر نماز قصر ہوتی ہے۔ آج وہ آیت بھی آئی قرآن پاک کے اندر، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ آدمی اپنے شہر میں رہتا ہے تو اسے نماز پوری پڑھنا پڑے گا۔ پوری نماز کا مطلب کیا ہے؟ ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 وقت کی نماز اپنے شہر میں اگر ہے تو اسے پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ اپنے شہر جسے وطن اصلی کہتے ہیں، یہاں سے اگر وہ سفر میں جاتا ہے تو 40 پر 8 میل کا سفر کرنے کا ارادہ ہے یا اس سے زیادہ کرنے کا ارادہ ہے تو اسے یہ 3 وقت کی نمازیں بجائے 4 رکعت پڑھنے کے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسافت سفر 40 پر 8 میل کا حساب کہاں سے لگائیں گے؟ بنگلور پار ہونے کے بعد سے لگائیں گے یا کہاں سے لگائیں گے؟ فقہا فرماتے ہیں تمہارے اپنے گھر سے حساب لگائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھر سے لگائیں گے۔ مثلا مسجد عمر فاروق سے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے 40 پر 8 میل جہاں ہے وہاں تک جانے کا اگر ارادہ ہے تو آپ کو نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ لیکن کہاں سے 4 رکعت پڑھیں گے؟ بنگلور پار ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پر 40 پر 8 میل کا سفر کرنے کا ارادہ کر کے آپ نکلیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھے، بنگلور کے اندر ہی آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی بنگلور ختم نہیں ہوا تو اس وقت 4 رکعت پڑھیں گے۔ بنگلور ختم ہونے کے بعد آپ بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اور بڑے گہرے مسئلے ہیں یہ، میں جتنا سوال آیا اتنا جواب آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ سفر میں اگر مسافر کسی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کتنے رکعت نماز پڑھے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں مسافر ہوں، میں اگر میسور کو گیا تو میسور 40 پر 8 میل سے زیادہ ہے، لیکن میسور میں جا کر میں تنہا نماز پڑھا تو بجائے 4 کے 2 پڑھنا، مرد ہو یا عورت۔ لیکن میسور کی کسی مسجد میں میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت مجھے اب 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے۔ یہاں میں ایک پوائنٹ بھی بتا دیتا ہوں، نماز اصل ہے 2 رکعت، لیکن وہاں کے امام کے پیچھے 4 رکعت آپ کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جماعت سے الگ مت ہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت سے الگ مت رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اتفاق میں اختلاف پیدا مت کرو۔ اچھا، اور ایک سوال بہت اہم آیا ہے، روزے کی حالت میں انہیلر لینا کیسا ہے؟ کسی کو آستما کی بیماری ہے، دم کی بیماری ہے، وہ انہیلر لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر عود بتی ہے، خوشبو پھیلی، آپ سونگ رہے ہیں، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ عود بتی میں کتنی اچھی بات ہے نا، ملکو دھواں کے ساتھ سونگے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پانی ہی اندر نہیں جانا، دھواں بھی اندر نہیں جانا، دھواں گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہیں باہر سے سلام بھیجے تو جواب کیسے دینا ہے؟
اب مثال کے طور پر اب کہاں کی جماعت آئی ہے؟ پلمنیر کی جماعت آئی ہے، تو یہ ساتھی اگر کہتے ہیں کہ حضرت پلمنیر میں آپ کے ایک دوست آپ کو سلام بھیجے ہیں، اب میں جواب کیسے دینا ہے؟ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، جواب میں ان کو بھی شامل کر لینا، ان کو بھی شامل کر لینا۔ میری چکن کی دکان ہے، کیا میں کپڑے بدل کر نماز پڑھنا ہے یا اسی میں پڑھ سکتا ہوں؟ خون نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں تو اسی میں نماز پڑھ لو۔ چکن کا خون حرام ہے، پیشاب جیسے لگنے سے نماز نہیں ہوتی، چکن کا خون لگنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کپڑے پہلے سے پاک ہیں، آپ احتیاط کے ساتھ ذبح کر کے ٹکڑے کر کے یہ کر رہے ہیں، اور ٹکڑے کرتے وقت بھی آپ ایک دوسرا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، پورے چھینٹے اس میں پڑ رہے ہیں، وہ نکال دینے سے آپ کے کپڑوں میں کوئی اثرات نظر نہیں آتے، اس کپڑے میں آپ نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر خون کے داغ دھبے ہیں تو 1 روپے کے سکے کے بقدر خون معاف ہے، اس سے زیادہ اگر ہے تو آپ کو کپڑے بدل کر یا دھو کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کو اللہ میاں بولنا کیسے ہے؟ بول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا ہے؟ آپ نے فدائیہ فدیہ جی، نماز کا ایک وقت کی نماز بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ روزے کا جیسے فدیہ ہے ویسے نماز کا بھی فدیہ ہے، لیکن نماز کا فدیہ آدمی زندہ رہے تک دے نہیں سکتا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد اس کی اولاد اگر ماں باپ پر رحم کر کے نماز کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ غور سے سننا، مرنے والے کی پراپرٹی سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی پراپرٹی کے کل حساب میں 1/3 کے اندر ہی دینا پڑے گا۔ 1000 روپے ہی، 900 روپے ہی، تو 300 روپے تک انہیں فدیے کے پیسے خرچ کر سکتا ہے مرنے والے کی پراپرٹی میں۔ 300 روپے سے زیادہ اگر نماز کا فدیہ بڑھ رہا ہے تو 300 تک دیکھ کر اس سے زیادہ پر وارثین سے اجازت لینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد ہی، مرنے سے پہلے نماز کا فدیہ نہیں، اور ایک نماز کے لیے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت دینا پڑے گا ایک نماز کے بدلے میں۔ اللہ، ایک روزے کے بارے میں بھی وہی ہے، ایک وقت کی نماز کے بارے میں مطلب ہے وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 5 روزوں کا فدیہ 1 دن کی نماز کا فدیہ ہوا ہے، تو نماز کا پاور معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سر۔ مولانا جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ دکھے تو دے، وہ دیکھو، اس میں کیا ہے؟ جناتا دکھے تو دیکھو، میرے طرف سے ان کو سلام بھی سناؤ۔ فرشتے دکھے تو ضرور دکھو۔ ہاں، کچھ اللہ والے گزرے ہیں جن کی ملاقات جنات سے ہوتی ہے، بلکہ جنات بزرگوں کے شاگردان بھی ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں وہ انسان اولیاء اللہ سے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرشتوں سے بھی کبھی کبھی گاہے ماہے الگ صورتوں میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ مجبوری کی حالت میں اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ یا دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، وہی کہ اگر وہ ہمارے امام صاحب کے مسلک کو برا بھلا نہیں کہتے، اپنا ایک صحیح حدیث کو مسلک بنا رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اگر اجتہاد کو شرک کہتے ہیں اور امام صاحب کو برا اور برا کہتے ہیں، اجتہاد والی نماز کو غلط کہتے ہیں، تو پھر ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، صحیح حدیث کو انہوں نے مسلک بنایا، ہمیں امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو مسلک بنایا، کوئی اور امام شافعی کے اجتہاد کو مسلک بنایا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اچھا ہے۔
فجر کی نماز کے بعد ڈکار آنے سے منہ میں پانی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اتنا پیٹ بھر کے کئی کو کھائے. ٹائم دیکھ کو پانی پیتے ہیں کئی کو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں مسئلہ تو سوال تو ضرور ہے. ڈکار کی وجہ سے اگر منہ بھر کر پانی آ گیا اسے پھر پی لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑا پانی آیا اور پی لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. مجھے 5 سال کا بچہ ہے، اس کے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، وظیفہ بتائیے. مرد کا سوال ہے یا عورت کا سوال ہے، لیکن جواب دونوں کے لیے ایک ہی ہے. کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. مرد یعنی شوہر اور بیوی یہ دونوں کثرت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر کا ٹیسٹ بھی کر لیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ وظیفوں کا اثر کب پڑتا ہے؟ جب طبیعت میں کوئی فرق نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ طبیعت میں فرق رہ کر بھی وظیفوں کا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے سکتے ہیں. پیگننسی میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہیں روزہ رکھے تو تمہارے پیٹ کے بچے کو کچھ فرق پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑ کر بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اگر دودھ پیتا ہے، روزہ رکھنے سے بچے کے دودھ میں فرق نہیں آتا، ایسی صورت میں تو تب روزہ رکھو. یعنی تو بچے کے دودھ پلا کر اس کی مدت ختم ہونے کے بعد جتنے روزے چھٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ افطار کی دعا قرآن میں ہے کیا؟ عجیب بات ہے. یہی ہے 30 نمبر 30 پر 1 نمبر. وہی بول رہا ہوں، افطار کی دعا قرآن میں ہے کیا؟ پھر سموسہ کون سے پارے میں ہے؟ پپئی کون سے سورے میں ہے؟ عجیب بات ہے. جو دعائیں آپ افطار کے وقت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. سمجھ میں یہ بات ہے؟ ہر چیز کو قرآن اور حدیث میں تلاش کرنا نہیں ہے. بعض چیزوں کو بزرگوں نے ترتیب بھی دی ہے. اگر وہ جملے شرکیہ نہیں ہیں تو پھر اسے کیجیے آپ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ قرآن میں نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھنا. دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لے کر آیا، وعلیک توکلت تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک یہ جو رزق ہے تو ہی دیا ہے، اس تیرے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں، میرے روزے کو قبول کر لے. اس میں کون سا بڑا مسئلہ آ گیا؟ اور یہ دعا کے بارے میں قرآن اور حدیث کا سوال کرنے والا اس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، پیان ٹکنے سے نیچے ہے، شرٹ ہے نا کمر تک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا قرآن کے اندر ہے، یہ سمجھ رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے. یہ دعا پڑھ کو افطار کرے تو افطار ہوتا، یہ سمجھ کر افطار کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے. بس اپنے روزے کو قبول کرانے کی افطار کے وقت میں اللہ کے دربار میں گزارش کر رہا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ دعا کو حدیث میں ہے کیا؟ صحیح حدیث میں ہے کیا؟ یہ سب بیکار کی بحثیں ہیں. میرا ایک دوست اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. بالکل غلط ہے. پھر یہ اسکولوں میں جا کر جو پڑھتے ہیں نا، یہ کون سے قرآن میں ہے؟ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے آپ؟ ضرورت والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی ضرورت کو سامنے رکھنا پڑے گا. میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. میں جماعت بھیجنے کو بولتا ہوں یا پھر میں خود پیش کرتا ہوں جانے کو یا علماء کو بولتا ہوں تو کہتے ہیں جماعت میں 4 مہینے لگا کر ہیں کیا، پوچھ کر اجازت دیتے ہیں. بالکل غلط ہے. کسی بھی دین کا کام کرنا ہے
تو علماء کرام کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس قسم کے فتنوں کو روکنے کے لیے علماء کرام اور جماعتیں جو اچھی تنظیمیں ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کام کرو۔ اگر اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شکار کرنے گئے تھے شکار ہو گئے، وہ بھی عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، تو ان کو ارتداد سے بچانے کے لیے ایک لائق آدمی کی محنت کی ضرورت ہے، ورنہ جا کر ان لوگوں کو ارتداد سے بچانے کی محنت کرنے والا اللہ کرے کہ ارتداد میں شکار نہ ہو، دوسرے فتنوں میں تو مبتلا ہو سکتا ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں میرا؟ تو اس لیے احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جمعے کا خطبے کی اذان میں جواب دے سکتے ہیں، آہستہ اپنے دل کے اندر دے لینا، اور دوران نبی کا نام سن کر جیسے آیت درود آتی ہے خطبہ نکاح کے وقت میں زبان سے درود نہیں پڑھنا، دل ہی دل کے اندر پڑھ لینا۔ حضرت ہمارے گھر میں 4 بھائی ہیں، ہمارے امی اور ابا مجھے پیسے لیتے ہیں بچے سے۔ کن کے پاس ہے؟ بچے کے پاس ہے جی، لیکن میں کچھ بھی کہا تو گالی دیتے ہیں، لیکن میرے اور دوسرے بھائیوں سے اچھا پیش آتے ہیں، میں کیا کروں؟ صبر کرو، ماں باپ سے بحث نہیں کر سکتے، ماں باپ سے انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ماں باپ اگر بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ ظلم بھی کرے، صحابی خود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ ظلم بھی کرے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صحابی پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ، ظلم کرے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی صحابی پوچھتے ہیں اگر وہ ظلم کرے تو یا رسول اللہ تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ غسل اگر واجب ہے تو حمام میں جائیں، اپنے سطر کی پوری حفاظت کریں، یکدم برہانہ نہ ہو، اس کے بعد جہاں نجاست ہے غلاظت ہے اسے دور کریں، اس کے بعد نیت دل ہی دل میں کر لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ کلی کریں، غرارہ ہو اس میں، روزہ اگر نہیں ہے، اگر ایک مرتبہ نہیں تو پھر اور ایک مرتبہ کریں، یعنی تو اور ایک مرتبہ کریں تاکہ گلے تک اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ پھر ناک میں ایک مرتبہ، یقین ہو گیا تو ایک مرتبہ ہی کافی ہے، پانی آہستہ لینا، لیے اتت حمام سے آتے نہیں، اٹھا لے کر آنا پڑے گا، ایک ہلکا لینا، چلے جاتا نرم حصہ، یہاں تک ہی سے نرم حصہ، اتنا اندر نہیں ہے، یہاں تک ہی نرم حصہ، تو لیے مرد عورت سب کے لیے وہی۔ اس کے بعد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کم سے کم ایک مرتبہ پانی ایسا بہائے کہ جسم کے ہر حصے سے پانی گزرے۔ آئی بات، آپ پاک ہو گئے شریعت کے نگاہ میں۔ اب اس کے بعد صابن، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں شیمپو، یہ سب چیزیں وہ یکشتا پاکیزگی ہو سکتی ہے، اتنا کام کرنے سے آپ الحمدللہ پاک ہو جاتے ہیں۔ ضروری فرض، ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا، ایک بال کی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنا۔ اگر ہر مہینہ حیض کی مدت 10 دن سے زیادہ ہو تو نماز اور روزے کا حکم کیا ہے؟ عورتوں کا مسئلہ ہے یہ، اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیغمبر بھی بیان فرماتے تھے، صحابہ بھی بیان فرماتے تھے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ 3 دن سے کم خون نظر آیا اسے استحاضہ بولتے ہیں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ 10 دن سے زیادہ بھی خون نظر آیا اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ 3 دن سے زیادہ، 10 دن سے کم، ان دنوں میں کبھی بھی خون نظر آ جائے تو وہ دن حیض میں شمار ہوگا، اس دن نماز معاف ہو جاتی ہے،
اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ جی کوئی سوال کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اندر سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلڈ دیتے وقت آپ یہ ذہن میں رکھنا، خون دینے سے آپ کے روزے پر فرق ہی تو پڑے گا۔ اگر خون دینے کی وجہ سے آپ کے روزے میں فرق پڑتا ہے یا پڑنے کا امکان ہے تو اس صورت میں نہیں دینا۔ دانتوں کا ٹرانسپلنٹ یا داڑھ نکالتے ہیں، دانت نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دانت نکالتے وقت وہ کچھ دوائی وغیرہ منہ میں مارتے ہیں، گرتے ہیں، حلق تک پہنچنے کا اگر خطرہ ہے تو نہیں کرنا۔ جی لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔